بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج تم یہ بتائیں گے کہ قریش نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہودہ سوالات اور مطالبات کیے تھے اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو محترم دوستو، چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے تم سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو۔ محترم دوستو، واقعہ یہ ہے کہ قریش کے تمام سرداران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شہر جو ہے شہر مکہ نہایت تنگ ہے، ہر جگہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور آپ کی جو قوم ہے وہ بھی تنگ دست ہے۔ تو لہٰذا آپ اس طرح کر دیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اس طرح کر دیں کہ اس کے جو پہاڑ ہے وہ یہاں سے ہٹا کر اور عراق اور شام کے جو نہر ہے وہ یہاں پر جاری کر دے، اور ہمارے آبا و اجداد خصوصاً قصی بن کلاب کو بھی زندہ فرمائے تاکہ ہم ان سے تمہاری بابت دریافت کر لیں کہ جو تم کہتے ہو وہ حق ہے یا باطل ہے۔ اگر ہمارے آبا و اجداد نے زندہ ہونے کے بعد تمہاری تصدیق کی تو ہم بھی سمجھ لیں گے کہ تم اللہ کے رسول، اور ہم بھی تمہاری تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، خدا نے جو پیام دے کر بھیجا تھا وہ تم تک پہنچا دیا۔ اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی ہے، اور اگر تم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا، اچھا آپ اگر ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتے تو آپ خدا سے اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے اور آپ کے ساتھ تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ وہ آپ کو باغات اور محلات اور سون و چاندی کے خزانے عطا فرمائے، جس سے آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی معلوم ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح آپ بھی طلب معاش کے لیے بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند ذوالجلال سے کبھی بھی اس قسم کا سوال نہ کروں گا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم اگر مانو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت و بہبود ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا کہ اچھا تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرماتا ہے یا تمہیں مہلت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن امیہ جو یہ بات میں مسلمان بھی ہوا لیکن اس وقت کافر تھا، اس نے کہا کہ اے محمد، آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی مگر آپ نے ایک بات کو بھی منظور نہ کیا۔ اے محمد، خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے تم اپنی نبوت و رسالت کا پروانہ لکھا لاؤ اور 4 فرشتے بھی تمہارے ہمراہ آئے اور تمہاری نبوت کے اعلان شہادت دے تو میں تب بھی تمہاری تصدیق نہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مایوس ہو کر گھر تشریف لیے۔ تو محترم دوست، یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جو سوالات اور مطالبات تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پورا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے کیوں یہ دعا نہ کی کہ ان کے جو سوالات اور جو مطالبات ہیں وہ پورا فرمائے۔ تو محترم دوستو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ نبی جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے انسانوں کے لیے وہ اصل میں ابتلاء اور امتحان کے لیے بھیجتا ہے کہ آیا میرے جو بندے ہیں، میں نے جو بندے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، آیا وہ میرے برگزیدہ نبی کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، آیا وہ میرے احکام کی تابعداری اور اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس لیے نبی کو بھیجتا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی واقعہ اس کے لیے پیش کر دیتا کہ اس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرتے تو پھر تو یہ ابتلاء اور امتحان نہ ہوئی۔ اگر ایسی کوئی واقعہ پیش ہوتا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین کر دے تو پھر تو ابتلاء اور امتحان ہوئی نہیں، اور نبی تو بھیجا جاتا ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کے امتحان اور ابتلاء میں ڈال دے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو سوالات اور مطالبات تھے وہ پورا نہیں فرمائے، ورنہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو ضرور اللہ تعالیٰ یہ کام کر لیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کیا۔